بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے باوجود معصوم ہونے کے، باوجود پاکیزہ کردار ہونے کے، اللہ کے دربار میں بار بار توبہ استغفار کی، معافی مانگتے رہے، اور حضور علیہ السلام جو امام المعصومین ہیں، بلکہ قرآن میں آتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے میرے نبی، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے معاف کر دیے، پہلے تو ہیں نہیں، اگر بالفرض کوئی خلاف اولا، خلاف مزاج، کوئی اشارہ بھی ہو جائے تو اللہ سورۃ فتح 26واں پارہ قرآن میں اعلان فرما چکا ہم نے اگلے پچھلے معاف کر دیے۔ تو جن کے لیے قرآن کی یہ آیت آئی ہے وہ دن میں 70 بار کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کرنا، اللہ مجھے معاف کرنا۔ اور قرآن پاک اٹھا کے دیکھو، قرآن پاک میں کتنے مقام پر اللہ نے بندے کو توبہ کی طرف بلایا ہے۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، 18واں پارہ، اے ایمان والو سب کے سب پلٹ آؤ، توبہ استغفار کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، 29واں پارہ سورۃ نوح۔ اللہ فرماتے ہیں معافی مانگو، توبہ کرو، تمہارا رب بڑا بخشش فرمانے والا مہربان ہے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ فرما رہے میں بڑا بخشش فرمانے والا، بڑا مہربان ہوں۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں نبی عبادی، اے میرے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو، 14واں پارہ، نبی عبادی میرے بندوں کو خبر دے دو انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا بخشش والا، بڑا مہربان ہوں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، بھول گئے، پھسل گئے، بھٹک گئے، غلط راہوں پہ چل نکلے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، آ جاؤ معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور میرے محترم دوستو، معافی پر اللہ میاں کتنا خوش ہوتا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، اور حضور علیہ السلام نے مثال دے کر اس بات کو سمجھایا ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے اللہ کتنا غفور الرحیم اور کتنا مہربان ہے۔ حضور علیہ السلام مثال دے کے فرماتے ہیں کہ اللہ کی خوشی کو، یعنی توبہ کرنے والے پر اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اس پر حضور علیہ السلام نے مثال دی ہے۔ جس طرح کوئی بندہ کہیں جنگل میں سفر کر رہا ہو اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو، اسی اونٹنی پر اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کے کپڑے، اس کی ضروریات زندگی اسی اونٹنی پر ہو،
اور لک دک صحرا میں وہ اونٹنی چل رہی، اور راستے میں وہ بندہ سٹے کر لے اور کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے ٹھہر جائے اور اونٹنی کو چھوڑ دے، اور جب تھوڑی دیر آرام کرتا ہے تو جب دیکھتا ہے تو اونٹنی اس کی غائب ہو جاتی، اونٹنی غائب ہو گئی، سامان غائب ہو گیا، کھانا نہیں، پانی نہیں، ضروریات زندگی نہیں، اور ساتھ دائیں بائیں آس پاس کوئی آبادی بھی نہیں، کوئی مددگار بھی، لک دک صحرا ہے۔ تو اس بندے کے دل میں بات آئی، اب تو مرنے کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں۔ وہ مرنے کے لیے اسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، بس یار اب تو مرنا ہی ہے۔ اونٹنی گئی، کھانا پینا گیا، کوئی ساتھ آبادی نہیں جن سے مدد مانگی جائے، تا حد نظر جنگل ہی جنگل ہے، صحرا ہی صحرا، اب تو مرنا ہی ہے۔ تو مرنے کے لیے وہ بس لیٹتا ہے، تھوڑی دیر سے نیند آ جاتی ہے، اور پھر اٹھتا ہے، دیکھتا ہے تو اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے اپنی اونٹنی کو دیکھ کر، خوشی کے اندر حواس باختہ ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اے اللہ تو میرا غلام اور میں تیرا رب، اللہ اکبر۔ یعنی بھول کر خوشی کے عالم میں حواس باختہ ہو کر وہ منہ سے یہ جملہ بولتا ہے۔ اللہ کو یہ جملہ بھی برا نہیں لگتا چونکہ حواس باختہ ہے، یعنی اتنا خوش ہو چکا ہے کہ زندگی مل گئی، اللہ کو کہتا تو میرا بندہ اور غلام اور میں تیرا رب۔ تو حضور یہ مثال دے کے فرماتے ہیں یہ بندہ جتنا خوش ہوا ہے کہ خوشی میں حواس ہی بھاگتا ہو گئے، خدا کو بندہ کہہ دیا، اپنے کو خدا کہہ بیٹھا، خوشی میں بھول کر، حواس باختہ ہو کر، پکڑ نہیں اس پر۔ تو جتنا یہ بندہ خوش ہوا ہے نا اونٹنی ملنے پر، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس بندے سے بھی زیادہ بندے پر خوش ہوتا ہے۔ اس سے اور ہی یار کوئی بات ہوگی؟ کتنا پیارا انداز ہے اللہ کو اپنی طرف بلانے کا۔ اللہ قرآن میں بلا رہے ہیں، انبیاء کی سیرت میں بلا رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام مثالیں دے دے کے لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ اور قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، 19واں پارہ سورۃ فرقان۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے توبہ طائب ہو جائے اور پھر اپنی زندگی کو سیدھے راستے پہ ڈال دے، قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں جتنے اس کے پچھلے گناہ تھے ان گناہوں کو ہم نیکیوں میں تبدیل کر دیتے۔ اس سے بڑی بھی کوئی رحمت ہوگی؟ بس اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے دربار میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی اور بار بار معافی مانگتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات من الجنة والناس أجمعين إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔